اپنی پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ ہمارا سال جو ہے اس میں جنوری اور فروری کہاں سے آئے اور جنوری فروری سال کے شروع میں کیسے آئے۔ رومیوں کے زمانے میں جو مہینوں کے نام تھے وہ مہینے صرف 10 تھے سال کے، اور مارچ سے شروع ہو کے تو دسمبر پہ ختم ہوتے تھے۔ اب ان میں سے جو مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی اور اگست تھا، یہ مہینے ہیں جس میں ان کے تہوار تھے، موسم اچھا ہوتا تھا، فصلیں تھیں اور ہلا گلا تھا۔ تو ان مہینوں کے نام جو تھے وہ شروع میں ہی مختلف شخصیات یا ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ چلے گئے۔ جو باقی اگست کے بعد جو آتے تھے، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ سردی کے مہینے تھے۔ ان میں کوئی ہلا گلا نہیں تھا، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی حساب رکھنے کا ذرا کام نہیں تھا۔ تو ان کے نام جو تھے وہ ساتواں، آٹھواں، نواں اور دسواں تھے بتدریج۔ تو وہ یہی رہے اور اب بھی یہی ہیں۔ لیکن اب جو جنوری اور فروری تھے وہ چونکہ سال کے آخر میں لگے تھے، تو جو جنوری تھا وہ یانوس یا جانوس نام کے دیوتا کے اوپر تھا، جو کہ شروعات اور اختتام کا دیوتا تھا، جس کے دو سر تھے، اور ایک سر پیچھے کی طرف اور ایک سر آگے کی طرف دیکھتا تھا۔ تو چونکہ یہ مہینہ سال کے آخر میں لگا تھا، اس لیے یہ شروعات اور اختتام دونوں کے لیے درست تھا۔ جو فروری تھا وہ فیبروا کے نام سے ہے، جو کہ ایک تہوار تھا جس میں پیوریفیکیشن کی جاتی۔ جو اس کے بعد مارچ ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، مارچ جو ہے یہ دیوتا کے نام پہ ہے، مارس دیوتا کے نام پہ، جو کہ جنگ اور جدل کا دیوتا تھا۔ اپریل جو ہے وہ لاطینی لفظ اپیریر سے نکلا ہے، جہاں سے ہمیں اپیریٹو بھی ملتا ہے، یعنی کہ کھلنا، جس سے پھولوں کے کھلنا یا موسم بہار کا تعلق ہے۔ مئی جو ہے وہ مایا گوڈس کے نام پہ ہے، جو کہ نشو و نما کی گوڈس تھی۔ اور اس کے بعد آتا ہے جون، جو جونو کے نام پہ ہے، جو کہ شادی کی گوڈس تھی۔ جولائی جو ہے وہ جولیس سیزر کے نام پہ ہے، کیونکہ وہ اس مہینے میں پیدا ہوا تھا۔ اور اگست جو ہے وہ اگسطس سیزر کے نام پہ ہے، جو کہ پہلا کیسر روم تھا۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر ہم پہلے ہی بتا چکے کہ وہ 7، 8، 9 اور 10۔ آپ اگر غور کریں تو ستمبر میں 7 نکلتا ہے، یعنی کہ 7۔ اکتوبر میں 8 کو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ اسی روٹ سے نکلا ہے۔ باقی نومبر اور دسمبر میں آپ 9 اور 10 کو دیکھ سکتے ہیں۔